بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 13واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ انسان کی شناخت۔ انسان اپنی بھی شناخت رکھتا ہے اور دنیا کی بھی، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور دنیا کو اس سے بھی زیادہ پہچانے، کیونکہ اس کا تکامل، ترقی اور سعادت اپنی دو صورتوں کی مرہون ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کس کی اہمیت زیادہ ہے اور کس کی کم۔ لیکن اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں۔ بعض لوگ خود شناسی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بعض دنیا شناسی کو۔ مشرقی اور مغربی طرز فکر میں اختلافات کی ایک وجہ وہ دو طرح کے جوابات ہیں جو اس سوال کے دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ علم اور ایمان میں فرق کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ علم دنیا شناسی کا ذریعہ ہے اور ایمان خود شناسی کا سرمایہ ہے۔ البتہ علم کی کوشش یہ ہوتی ہے جس طرح انسان کو دنیا شناسی تک پہنچاتا ہے، اسی طرح اس کو خود شناسی میں بھی مدد دے۔ اور علم النفس کی یہی ذمہ داری ہے، لیکن علم جس طرح کی خود شناسی کا ذریعہ ہے وہ خود شناسی بالکل مردہ اور بے جان ہے۔ اس سے نہ تو دلوں میں ولولہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جس خود شناسی کے حصول کا ذریعہ دین اور مذہب ہے اور اس میں ایمان کی آمیزش ہوتی ہے، وہ اپنی ایمانی قوت سے وجود انسان کو گرما دیتی ہے۔ یہ وہ خود شناسی ہے جو انسان کو اس کی حقیقی ذات سے آشنا کرتی ہے، اس کو غفلت سے بیدار کرتی، اس کی روح کو گرماتی ہے اور اس کو درد مند اور درد آشنا بناتی ہے، اور یہ کام سائنس اور فلسفے کے بس کی بات نہیں، بلکہ بعض اوقات سائنس اور فلسفہ انسان کو غفلت اور خود فراموشی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اسی لیے اس دنیا میں جہاں بہت سے بے درد اور خود فراموش شکم پرست سائنسدان اور فلسفی ملتے ہیں تو وہاں بہت سے خود شناس ان پڑھ بھی نظر آتے ہیں۔ خود شناسی کی دعوت مذہبی تعلیم کا برنامہ کلام ہے۔ مذہب کہتا ہے خود کو پہچان لو تاکہ اپنے خدا کو پہچان سکو، اور اپنے خدا کو فراموش نہ کرو ورنہ خود بھی بھول جاؤ گے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو خدا کو بھول گئے، پھر خدا نے ان کے لیے ان کی جانیں بھلا دی۔ یہ لوگ وہی فاسق لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ یہ تھی سورہ حشر کی آیت نمبر 19۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من عرف نفس فقد عرف ربی، جو کوئی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا معرفت النفس انفع المعارف، خود شناسی مفید ترین شناخت ہے۔ اور انہوں نے ہی فرمایا، یعنی مولا علی نے ہی فرمایا ہے کہ عجبت لمن ینشد ذالتا کیف لا ینشد نفسا، تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے پاس سے کوئی چیز گم کر دیتا ہے تو تلاش کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گم کر دینے کے بعد تلاش نہیں کرتا۔ دانشوروں نے مغربی تہذیب کے جو بنیادی عیوب بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تہذیب دنیا شناسی اور خود فراموشی کی تہذیب ہے۔ انسان اس تہذیب کے ذریعے دنیا شناس تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جتنا زیادہ خود شناس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ مغرب میں انسانیت کی پستی کا اصل راز یہی ہے۔ جب انسان قرآنی عبارت میں اپنے آپ کو ہار جاتا ہے، یعنی خسران نفس، تو دنیا کو پا لینا اس کے کس کام آ سکتا ہے؟ میرے خیال میں جس نے اس زاویے سے سب سے بہتر انداز میں مغرب پر تنقید کی ہے، ہندوستان کے نجحانی لیڈر مہاتما گاندھی ہیں۔ گاندھی کہتے ہیں اہل مغرب وہ بڑے کام کرنے پر قادر ہیں جو دوسری قوموں کے نزدیک خدا کی قدرت ہی میں ہیں، لیکن مغربی لوگ ایک چیز سے محروم ہیں اور وہ باطن شناسی ہے، اور صرف یہی بات مغربی جدید تہذیب کی جھوٹی چکا چوند کے کھلے پن کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔
مغربی تہذیب نے اگر اہل مغرب کو شراب خوری اور جنسی اختلاط میں مبتلا کیا ہے تو اس لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تلاش کریں اپنی ذات سے غفلت اور اسے بھلا دینے کے در پہ ہیں۔ اکثر ان کے بہت بڑے کام حتیٰ کہ ان کے نیک اعمال کا نتیجہ بھی خود فراموشی اور بیہودگی ہے۔ ان کی تمام قوت عمل ایجادات، اختراعات اور جنگی وسائل کے مہیا کرنے پر صرف ہوتی ہے، جس کی بنیاد اپنے آپ سے فرار ہے، نہ اپنے آپ پر حکومت اور اپنے نفس پر تسلط۔ جب انسان اپنی روح کو گم کر دے تو دنیا کو فتح کر لینا اس کے کس کام آ سکتا ہے؟ گاندھی کہتے ہیں، دنیا میں صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے خود شناسی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو اور دوسروں کو بھی پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے کسی چیز کو بھی نہیں پہچانا۔ دنیا میں صرف ایک طاقت، ایک آزادی اور ایک عدالت موجود ہے اور وہ اپنے آپ پر حکومت کرنے کی قوت ہے۔ جس نے اپنے آپ پر غلبہ پایا وہ دنیا پر بھی غالب آ گیا۔ دنیا میں صرف ایک ہی نیکی کا وجود ہے اور وہ یہ کہ انسان دوسروں سے اسی طرح محبت کریں جس طرح اپنے آپ سے کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھیں۔ باقی مسائل تصور، وہم اور عدم ہیں۔ بہرحال ہم خود شناسی کو زیادہ اہمیت دیں یا دنیا شناسی کو، اور خواہ دونوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، امر مسلم یہ ہے کہ شناخت کی وسعت عین انسانی زندگی کی وسعت ہی ہے۔ روح اور شناخت ایک دوسرے کے مساوی ہیں اور آگاہی و شناخت روح کے مساوی، اور جو انسان زیادہ شناخت رکھتا ہے اس کی روح بھی زیادہ قوی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جان بناشد جز خبر در آزمون، ہر کے را افزوں خبر جانش فزون، جان ما از جان حیوان بیشتر، از چا زان روکے فزون دارد خبر، پس فزون از جان ما جان ملک کو منزا شد زا حس مشترک، و زا ملک جان خداوندان دل باشد افزون، تو تجبر را بھل زان سبب آدم بود مسجود شان، جان او افزون تر است از بود شان، ورنہ بہتر را سجود دون تری، امر کردن ہیچ نبود در خوری، ای پسندد لطف و عدل کردگار، کہ گلی سجدہ کند در پیش خار، شد متعیش جان جملہ چیزاں، جان چو افزوں شد گشتہ از انتہا، مرغ و ماہی و پری و آدمی زانکا او بیش است و ایشان در کمی، جان چه باشد با خبر از خیر و شر، شاد از احسان و گریان از ضرر، چون سر و ماہی جان مخبر است، ہر کہ او آگاہ تر با جان تر است، اقتضائی جان چو ای دل آگہی است، ہر کہ آگے تر بود جانش قوی است، روح را تاثیر آگہی بود، ہر کہ را عین بیش الہی بود، چون جہان جان سراسر آگہی است، ہر کہ بھی جان است از دانش تہی است۔ آزمائش میں روح سوائے شناخت کے کوئی اور چیز نہیں۔ جس کی شناخت زیادہ ہے اور اس کی روح زیادہ قوی ہے۔ ہماری روح حیوان کی روح سے زیادہ قوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شناخت زیادہ ہے۔ ہماری روح سے فرشتے کی روح زیادہ قوی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اور حیوان میں مشترک احساسات سے پاک ہے، اور اہل دل کی روحیں فرشتوں کی روحوں سے بھی قوی ہیں، تو اس پر حیران مت ہو۔ آدم اس لیے ان کا مسجود ہوا کہ اس کی روح ان کے وجود سے زیادہ قوی ہے، ورنہ بہتر کا کمتر کو سجدہ کرنے کا حکم دینا مناسب نہیں۔ اللہ کے عدل اور مہربانی کے نزدیک یہ صحیح نہیں کہ پھول کانٹے کے سامنے سجدہ کرے۔ جب روح زیادہ قوی ہو گئی تو وہ حد سے گزر گئی اور تمام دوسری روحیں اس کی مطیع ہو گئیں۔
اس لیے کہ پرندے، مچھلیاں اور پریاں اس سے کمتر ہیں، اور وہ ان سب سے بلند مرتبہ ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ نیکی اور بدی سے باخبر ہے، جو احسان سے خوش ہوتی اور نقصان سے روتی ہے۔ چونکہ روح کا راز اور اس کی ماہیت کی خبر دی گئی ہے، اس لیے جو اس سے زیادہ آگاہ ہے، اس کی روح زیادہ قوی ہے۔ اے دل، چونکہ روح کا تقاضا شناخت ہے، اس لیے جو انسان زیادہ شناخت رکھے گا، اس کی روح زیادہ قوی ہے۔ روح کی تاثیر آگہی سے ہے، اس لیے جس انسان کی آگہی زیادہ ہے وہ خدائی ہے۔ چونکہ روح کی دنیا مکمل آگہی ہے، اس لیے جو بے روح ہے علم و دانش سے عاری ہے۔ لہٰذا جو انسان جتنا اپنے آپ سے اور دنیا سے زیادہ آگاہ ہے، اس کی روح اتنی ہی زیادہ قوی ہے۔ فلسفی کی اصطلاح میں جاندار ہونا حقیقت مشککہ ہے، یعنی اس کے درجات اور مراتب ہیں۔ جو انسان کی آگہی کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی حیات اور جانداری کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زیر بحث خودشناسی شناختی کارڈ والی خودشناسی نہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، میرے ماں باپ کا نام کیا ہے، میری جائے پیدائش کون سی ہے اور میری سکونت کہاں ہے۔ اور اسی طرح سے زیر بحث خودشناسی حیاتیات کی شناخت بھی نہیں ہے، جو حیوانات کی شناخت میں انسان کو ریچھ یا بندر سے بالاتر درجے کا ایک حیوان قرار دے۔ اس مقصد کی مزید وضاحت کے لیے ہم یہاں حقیقی خودشناسی کی اقسام مختصراً بیان کرتے ہیں۔ مجازی خود آگہی سے قطع نظر خودشناسی کی چند اقسام ہیں۔ فطری خودشناسی: انسان